یاد رکھنا چاہیے تو سب سے پہلے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی علیہ رحمہ میدان جہاد میں بے جھجک کود پڑے۔ افضل الجہادی کلمۃ حق کی عند سلطان جائرین کے جذبہ پیکراں سے سرشار ہو کر اس ملک کو دارالحرب قرار دیا اور مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کروایا، اور یہ تہیہ کر لیا تھا کہ غلامی کی زنجیروں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بے پناہ قربانیوں اور مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ جب میں تپ رہا تھا گلشن میں مجھ سے ہی لہو کا دام لیا، میرے ہی لہو کے چھینٹوں سے ہولی بھی بنائی لوگوں نے۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، وہ سلطان ٹیپو جس کی ایک ساتھ تھی کہ یہ کہہ کر کے گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے، لوگوں کی رگے مردہ میں آزادی کی لہروں کو زندہ کر دیا اور خود بھی انگریزوں کے خلاف برسرے پیکار رہے، یہاں تک کہ میسور کی دھرتی پر خون کا آخری قطرہ آزادی کی خاطر نکلا اور آپ شہید ہوئے۔ عزیزان ملت، اگر یہ مسلم قائدین کا قافلہ ملک کے پرپیچ اور بھیانک جنگل میں آزادی کی شہراب بنانے کی غرض سے سرگرم سفر نہ ہوتا تو یہ تنگ نظر اور احسان فراموش ہمیں روند ڈالتے، اور یہ احسان فراموش جو ہم سے غدار، ہم سے وفاداری کی سند مانگتے ہیں، میں ان غداروں سے آج کہتا ہوں اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اگر ہم ہیں غدار تو پابند وفا تم بھی نہیں، اپنی کثرت پہ نہیں اتراؤ خطا تم بھی نہیں۔ اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، کیا مسلمانوں نے ہمارے ملک کو آزاد اس لیے کروایا تھا کہ وہ حاکم بنے؟ کیا مسلمانوں نے ہمارے ملک کو آزاد اس لیے کروایا تھا کہ وہ صاحب اقتدار بن جائیں؟ کیا مسلمانوں نے اپنے سینے پر زخم اس لیے کھائے تھے کہ وہ اس ملک پر کافی ہو جائیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ اسلام کی بقا رکھنے کے لیے، دین اسلام کو باقی رکھنے کے لیے، توحید و انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے، اور اس ملک میں امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے۔ لیکن آج یہ فرقہ پرست انگریزوں کی طرح یہ حکومت ہمارے دین پر حملہ کرنا چاہتی ہے، تو یاد رکھیں یہ فلموں سے آیا ہوا بے حیائی کا ماحول اور یورپ سے آیا ہوا بغیرتی کا کلچر جو ہمارے حکمرانوں نے ہم پر مسلط کر دیا ہے۔ سرکار مدینہ کا وہ فرمان میری کانوں میں دستک دے رہا ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا تھا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا جب قرآن الماریوں کی زینت ہوگا، لیکن افسوس اس کو کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، امت مسلمہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے ہم نے رب کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے، شریعت محمدیہ کو ترک کر دیا ہے۔ آج امت مسلمہ ذلیل و خوار ہو رہی ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیموں زر کے بندے، تن کے اجلے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی، اور اب ساری دنیا کے ٹکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی۔ والسلام۔ اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کے لیے تشریف لاتے ہیں سید محمد طلحہ ضیاء صاحب۔ محبت سے سرکار علیہ السلام کے بارگاہ میں درود پاک عالیہ پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول مجھے خطا
شاہ انسان مدینے میں رہے مجھ خطا انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات یاد آتی ہے مجھے اہل مدینہ کی یہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے اور یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز یوں ادا کرتے ہیں عشاق محبت کی نماز کہ سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے سجدہ کعبے سجدہ کعبے میں ہو اور دھیان مدینے میں رہے چھوڑ آیا ہو دل و جان مدینے
میرا سامان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہیں محمد ابرار عباس. محمد وقاص اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت ہی واجب القدر معزز و محتشم حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ لفظوں کی مالا میں کچھ یوں ہے: زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں. درس قرآن اگر ہم نے بلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. اپنے ہاتھوں سے نہ یوں خود کو مٹایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. صدر علی وقار امت مسلمہ کا عروج بھی قابل دید تھا اور زوال بھی باعث عبرت. کسی بھی قوم کا نہ عروج اتفاقی ہوتا ہے اور نہ زوال حادثاتی، بلکہ عروج بھی فطرت کے قوانین کا پابند ہوتا ہے اور زوال بھی قدرت کے ازلی اصولوں کے تحت. اسی ناقابل تغیر قانون کے تحت ملت اسلامیہ کے عروج و زوال کے اسباب کو سمجھنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے کہ اس قوم نے زوال کی پستیوں سے اٹھ کر عروج کی بلندیوں کو کیسے حاصل کیا. وہ کیا اوصاف تھے، وہ کیا خوبیاں تھیں کہ جن کے سبب یہ قوم صحراؤں سے اٹھ کر ایران و روما کی سلطنتوں کو پلٹ دیا. اس قوم نے زمانے کو امن و آشتی کی دولت دی، علم و حکمت کے جوہر دیے. یہ قوم بڑی اور بڑھتی ہی چلی گئی، فتوحات ان کا مقدر بنی، عزتیں ان کا نصیب. دنیا کو اس قوم نے توہمات کے جہاں سے نکال کر حقائق کی روشنی میں لائی. اس قوم نے نہ صرف 4 دنگے عالم ابدان پر حکومت کی، بلکہ اس قوم نے دلوں کو مسخر کیا اور روحوں پہ راج کیا. لیکن صدر علی وقار اس کے باوجود یہ زوال کا شکار کیوں؟ آج دنیا کے اوپر 56 سے 57 اسلامی ممالک موجود ہیں. دنیا کے وسائل ہمارے پاس ہیں. اللہ نے ہمیں زرخیز زمینیں عطا کی، اللہ نے ہمیں بہتے دریا بخشے، دنیا کے تمام معدنیات سے مالا مال کیا، تیل کے کنویں ہمارے پاس ہیں. لیکن آج اس کے باوجود امت مسلمہ دنیا کے اوپر جس ذلیل و خوار کا شکار ہے، آج جس پستی، جس تنگ دستی، جس زبوحالی اور جس ذلت اور جس رسوائی کا سامنا کر رہی ہے، دراصل یہ ایک عذاب کی صورت ہے. جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، جب میں کہتا ہوں الہی میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ. صدر علی وقار آج اگر ہمارے اوپر ظالم حکمران مسلط ہیں تو ہم اپنی طرف دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہم کہیں اللہ کے دین سے رخ تو نہیں پھیر چکے؟ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کے اوپر مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہو رہے ہیں، حالانکہ وہ وقت بھی تھا کہ
کہ جب حوا کی ایک بیٹی کی پکار پر حجاز مقدس کی زمین سے 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم ان پر اللہ کے قہر کی بجلی بن کر کودا، آج کتنی بیٹیاں ہیں جو غیروں کے نرخے پہ چیخ رہی ہیں، ہے کوئی ان کی پکار کو سننے والا؟ آج کتنی بیٹیاں ہیں جو فلسطین میں آہوزاری کر رہی ہیں، برما میں کیا کچھ نہیں ہو رہا؟ آج شام میں لٹتی ہوئی انسانیت بین کرتی ہوئی مائیں، ان کے سہاگ اجاڑ دیے گئے، ان کے گھر توڑ دیے گئے، ان کے بدن کاٹ دیے گئے، ہے کوئی ان کی فریاد کو سننے والا؟ 56-57 اسلامی ممالک ان کے حکمران کیا بہرے ہو گئے ہیں؟ ان کے کان سنتے نہیں؟ آج تم کو شفتہ مزاجوں کی خبر سے کیا کام؟ تم سوارا کرو بیٹھے ہوئے گیسو اپنے۔ صدر علی وقار، یہ وقت بھی امت پہ آنا تھا، آج یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے جو ہم کاٹ رہے ہیں، اور یہ سزائیں ہم کاٹتے رہیں گے اور زوال پذیر ہوتے رہیں گے جب تک ہم قرآن سے وابستہ نہ ہو جائیں، جب تک ہم قرآن سے نہ جڑ جائیں، تب تک نہ ہمارا من روشن ہو سکتا ہے، نہ ہماری زندگی جنت بن سکتی ہے۔ آج ہمارے گھروں کی حالت کیا ہے؟ گھروں میں قرآن بند پڑا ہے، پڑھنے کی فرصت نہیں ہے، اس کے اوپر ایک غلاف چڑھا کر تاک میں رکھ دیا، پڑھنے کی فرصت نہیں ہے۔ کبھی وہ بھی زمانہ تھا کہ جب صبح کا آغاز تلاوت قرآن سے ہوا کرتا تھا، لیکن آج صبح کا آغاز فیس بک، واٹس ایپ، انسٹاگرام سے ہوتا ہے۔ اور کبھی وہ بھی زمانہ تھا کہ جب گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی، لیکن آج پاپ میوزک، کوک سٹوڈیو کی صدائیں سننے کو ملتی ہیں۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صدر علی وقار، اگر ہم دنیا میں وہی عروج حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اللہ کے دین سے اپنا ناطہ مضبوط کر لیں، ہم اللہ کے قرآن سے جڑ جائیں۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، انہیں مانا انہیں جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہے محمد وقاص۔ عباس علی اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں۔ حامداً ومصليا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ما فی السماوات والارض صدق اللہ العظیم۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کا لما کا شور نہ ہو، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں۔ معزز مہمانان، منصفین اکرام اور اس عظیم گلستان کے عظیم پھولوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے آج اس مقدس ایوان میں جس عنوان پر لب کشائی کا موقع ملا وہ ہے زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں۔ صدر علی وقار، اس زرخیز زمین سے جسمانی ضروریات اجناس ہی حاصل نہیں ہوتی، بلکہ روحانی فکری ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اسی سرزمین سے عظیم قوم نے جنم لیا۔ عظیم قوم ہر دور میں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی عملی تصویر نظر آئی۔ عظیم قوم کا نام کائنات میں یوں چمکا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی عملی تصویر بن کر سامنے آیا۔ صدر علی وقار، یہ وہ نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے دامن مصطفیٰ تھام کر کائنات کی ہر باطل قوت کو ٹھکرایا۔ انہوں نے یونانی تہذیب و تمدن کو چیلنج کیا۔ کیسر و کسرا ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے۔ وہ دجلہ و فرات کے پانیوں کو روندتے ہوئے روم و ایران کے بالا خانوں میں
لا الہ الا اللہ کی صدا لگاتے نظر آتے ہیں، پھر زوال کیوں؟ علی وقار جنہوں نے امانت و دیانت، عبادت و ریاضت میں وہ مقام و مرتبہ حاصل کیا، کلمت اللہ ہی العلیاء کا علم بلند کرتے ہوئے پہاڑوں کی چھاتیوں کو روند ڈالا، طاغوت کے سامنے سینہ سپر بنے، مصائب کی بجلیاں کڑکی تو مسکرا دیے، قہر و غضب کے بادل گرجے تو کہکہوں سے جواب دیا، جنہوں نے قال اللہ و قال الرسول کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو زور بازو اور قلم سے دبا دیا، جنہوں نے وقت کے شدادوں اور نمردوں کی خدائی کا صاف انکار کیا، تو قلندر لاہوری بول اٹھے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ صدر علی وقار کہیں امام اعظم ابو حنیفہ کلام اللہ کی خاطر زندہ قبول کرتے دکھائی دیتے ہیں، کہیں علامہ شاہ احمد نورانی، کہیں علامہ عبدالستار خان نیازی، کہیں محدث اعظم پاکستان اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے شریعت مصطفیٰ کا تحفظ کرتے نظر آتے ہیں، جن کا جہاد بالقلم تاریخ اسلام کا سنہری باب ہے۔ ارے ہماری عظیم قوم نے ہر جگہ لازوال قربانیاں دی ہیں، مقدس ماؤں نے اپنے لخت جگر اسی سرزمین کے لیے قربان کیے ہیں۔ یہ حواس دیکھ کر علامہ اقبال بول اٹھے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخے بھرگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ جناب علی جن کی آستینوں میں اسلام کا ید بیضا، ان کے خمیر میں اسلام کی روح کار فرما، ان کی رگوں میں اسلام کا لہو رقصاں، ان کی سیاست عادلانہ، ان کا قانون مساوات کا آئینہ دار، ان کی صداقت صدیق اکبر کی سیرت سے سرشار، ان کی عدالت عدل فاروقی کی علمبردار، ان کی سخاوت عثمان غنی کا کردار، ان کی شجاعت حیدر کرار کی جلگار۔ جناب والا عظیم قوم کو عظمت ملی رسول اللہ کے ٹکڑوں پہ، العلماء ورثۃ الانبیاء اس عظیم قوم کا مقدر بنا۔ دوسرے علماء سو جنہوں نے اس عظیم قوم کو زوال کی طرف گرایا، اسی طرح اس عظیم قوم کو زوال کی طرف لے جانے والا طبقہ جاہل صوفیہ، جاہل حکمران، جاہل افسران، جاہل عہدیداران کا ہے۔ اس وطن عزیز کے ساتھ بے وفائی کرنے والوں کے احوال دیکھ کر شاید تڑپ اٹھا، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ صدر علی وقار الملک للہ والحکم للہ کے دائرہ کار میں چلتا تھا، آج انسانیت ہاتھ میں بے کسی کا کشکول لیے عدل و انصاف کی بھیک مانگتی نظر آتی ہے، جبکہ عہد خلافت راشدہ میں لا یجرمنکم شنآن قوم علی اللہ تعدلوا اعدلوا کے سبب غیر مسلم بھی خوشحال نظر آتا ہے۔ الغرض الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم۔ حضور والا زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں؟ اس عنوان کا سارا نچوڑ عشق کے امام نے اس شعر میں بیان کر دیا، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ والسلام۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہے عباس علی۔ عباس علی۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہے محمد اویس علی۔ سید محمد فیصل بخاری اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں۔ حامدا و مسلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، صدق اللہ العظیم۔ بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری،
بغیر اس کے کہاں ممکن تھی شناخت میری، میرا ملک ہے میرے شجرائے نسب کی طرح۔ ریاض رضا میں شگفتہ دل حاضرین، مرکز فکر میں مالائے علم میں پیوست، اللؤلؤ والمرجان اساتذہ کرام، مسند عدل پہ تاباں تاج گر ججی صاحبان۔ میرا موضوع کلام مبنی برحق و تلاش حقیقت۔ اس ایوان میں عنوان اہل وطن کی تلاش کا نام، یعنی زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں۔ علی قدر وہ زمین جس کو شہداء کے خون سیراب کیا، وہ ارض پاک جس کو علماء و صوفیاء نے علمی، ادبی، روحانی، اخلاقی اعتبار سے فیض یاب کیا، وہ زمین جس کی زرخیزی کی نوید یہ ٹھہری کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ وہ زمین جو اپنے دامن میں کثیر تعداد میں معدنیات، نباتات اور اجناس رکھتی ہو، اسی ملک میں کمزور نظر، کانپتا بدن، لاٹھی کے سہارے لائن میں کھڑے بزرگ افراد فقط آٹے کی آس میں زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں۔ کتنی ہی مائیں، بہنیں، بیٹیاں حصول راشن کے لیے ہجوم میں سروں کے آنچل گوا بیٹھیں، کتنے ہی غریبوں کی غربت و افلاس کا تماشا سرعام لگا ہے۔ علی قدر یہ تو وہ خداداد سلطنت ہے جس کے مصور کا تصور عشق تو یہ تھا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، جس کے بانی کرسی کے لیے کمرہ عدالت میں نہیں جاتے بلکہ آقا کریم علیہ السلام کی ناموس پر جان چھڑکنے والے غازی علم الدین علیہ رحمہ کا مقدمہ لڑنے کے لیے عدالت میں جاتے ہیں۔ حضور والا سوال یہ ہے کہ جس عظیم قوم کے پاسباں محدث اعظم پاکستان اور اعلی حضرت ہو، ابو البرکات اور ابو الحسنات ہو، تاجدار گولڑا اور سید نعیم الدین مراد آبادی ہو، قمر الدین سیالوی اور عبدالستار خان نیازی اور شاہ احمد نورانی ہو، وہاں تنزلی کیوں؟ جس قوم کی فکر بالا کا مظہر ایم عالم اور راشد منہاس ہوں، وہاں پستی کیوں؟ جس دھرتی کی حرمت کے لیے مائیں اپنے جوان سالہ بچوں کو خوشی سے پیش کریں، اہل شباب اپنے سر کی فصلیں کٹوانا اعزاز سمجھیں، جس خطے کے کم سن بچے دشمن کی سینکڑوں گولیوں کو زمین میں نہ جانے دیں بلکہ اپنے سینوں میں رکھیں اور پھر کہیں ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں، وہاں بے چینی، زبوں حالی اور زوال کیوں؟ حضور والا شاید اس لیے کہ جہاں دین کی اشاعت مقصد تھا وہاں بے دینوں کی اطاعت مقصد بن گیا، جہاں یکسانیت نے فروغ پانا تھا وہیں انسانیت دم توڑ رہی ہے، جہاں انصاف منصفوں نے کرنا تھا اسی کرسی پہ مجرم بھی بیٹھ گئے، جہاں قناعت کی صدائیں گونجنا تھیں وہاں بصورت حرص حل مم مزید کی آوازیں آنے لگیں۔ کتاب الہی نے اس الجھن کو کمال بما مثال سلجھا دیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وقال الله تبارك وتعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ حضور والا اگر خدا کے حکم سے اعراض کریں تو انجام خدا کی پکڑ کی صورت میں، اگر نعمت خدا کا انکار ہو تو نتیجہ لباس الجوع والخوف کی صورت میں، اور اگر سیاست کو دین سے جدا کریں تو نتیجہ انتشار کی صورت میں۔ اسی لیے بخت اقبال
آج بھی منادی ہے کہ مکتبوں میں کہیں رانائی یہ افکار بھی ہے، خانقاہوں میں کہیں لذت اسرار بھی ہے، بڑھ کے خیبر سے ہے یہ مارکہ دین و وطن، اس زمانے میں کوئی حیدر کرار بھی ہے۔ عالی جا صحت و انصاف، امن و امان، مساوات معاشرہ، کمزوروں سے ہمدردی اور وسائل کی یکساں تقسیم کے راستوں کو دیکھا تو خاردار تاروں سے تقریباً ہر راستہ بند نظر آیا، تو میں یہ کہتے ہوئے راہ دعا پہ نکلا، خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ والسلام۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہیں سید محمد فیصل بخاری۔ محمد قاسم مقصود اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچی آنکھوں کے دیکھے ہوئے خواب ہمیشہ رنگین ہوتے ہیں صدر عالی وقار، مگر تعبیر ہمیشہ غمگین دکھتی ہے اور ہمیں اس صحرا کی تعبیر میں لے جاتی ہے کہ جہاں مسائل کی اڑتی ہوئی ریت کچی آنکھوں کو ہمیشہ کے لیے سوگوار اور نم کر جاتی ہے۔ یقین نہ آئے صدر عالی وقار تو تاریخ پاکستان کی کتاب پڑھ کر دیکھیے، جہاں ہر بار ہم نے انقلاب اور حالات کو بدلنے کی خواہش میں نہ جانے کتنی حسرتوں کے جنازے اٹھائے، مگر آج ہم اپنی اور اپنے حکمرانوں کی نااہلی کی وجہ سے زوال کا شکار ہو گئے۔ صدر عالی وقار، جہاں بچے ABC کو سیکھنا ذہانت کا معیار سمجھتے ہوں اور کسان مہنگے داموں خریدی جانے والی فصل سستے داموں بیچنے پر اکسائے جائیں اور ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنا جہاد سمجھتا ہو، تو جہالت کو درویشی کہنے والے اپنی حسرتوں کی تکمیل کے خواب دیکھ بھی لیں تو تعبیر میں وہی نخلستان ملے گا جو اصول و روایات کی زنجیروں میں جکڑ کر لبے گور پہنچا دیا جائے گا کہ صدر عالی وقار میرے سرکش ترانوں کی حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ جب میں دیکھتا ہوں بھوک کے مارے کسانوں کو، غریبوں مفلسوں کو، بے قصوں کو، بے سہاروں کو، سسکتی نازنینوں کو، تڑپتے نوجوانوں کو، تو دل تاب نشاتے بزم عشرت لا نہیں سکتا۔ میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا، میں چاہوں بھی تو خواب آور ترانے گا نہیں سکتا۔ رگوں کو طلاق دے کر سینہ تراب میں جذب ہونے سے پہلے لہو کا ایک قطرہ دو کرداروں کو جنم دیتا ہے صدر عالی وقار۔ ایک کردار، ایک ایسا کردار جو جبہ سے لابہ ہے
ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہیں محمد قاسم مقصود. محمد فیصل اشرفی اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں. الحمدللہ ولیہ والصلاۃ علی نبیہ اما بعد. اے ذوالجلال حرمت عرضی کی خیر ہو، پھیلا ہے کیوں فضاؤں میں بارود کا دھواں، کچھ مار کے ہیں جاری تیری کائنات میں، زخمی کبوتروں کے پروں میں ابھی ہے جان. جناب صدر محترم، علماء ذی احتشام، متمکن ہائے مسند عدالت، ارباب فکر و دانش، آج نصیبہ یاوری کے ہم سردار در پہ حاضر ہیں. سردار ماحول میں بیٹھے ہیں، سردار سماعتیں، سردار قلم، سردار کلام، اور موضوع کلام موضوعوں کا سردار ہے. یہ سردار بھی ہے اور سردار بھی ہے. ضرورت وقت ہے، لمحہ فکریہ ہے کہ زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں. صدر عالی وقار، یہ زمین زرخیز زمین کیوں نہ ہو، اس نے قدم چومے ہیں یاران مصطفیٰ کے، اسے شکوہ ادب و محبت تاجدار بریلی نے عطا کیا ہے. اس کی جماعت بندی سید جماعت علی شاہ صاحب نے فرمائی ہے، اسے فداکاری اور پہرہ داری تاجدار گولڑا نے سکھائی ہے. صدر عالی وقار، یہ زمین زرخیز زمین کیوں نہ ہو، اس کی زرخیزیوں میں ادب سردار کے ملت سردار احمد شامل ہیں، حکیم الامت علامہ اقبال شامل ہیں، اور اس کی بے مثال قیادت پیر سیال لجپال کی لجپالیوں سے سجی ہوئی ہے، اور حضور قمر الاسلام کی قمر باریاں شامل ہیں، اور قیادت بے مثال محمد علی جناح شامل ہے. صدر عالی وقار، یہ زمین زرخیز زمین کیوں نہ ہو، اس کی زرخیزیوں میں 10 لاکھ خون کی قربانیاں شامل ہیں. سلگتی ممتاؤں نے اسے لوریاں دی ہیں، شباب گلیرانہ کی قربانیاں شامل ہیں. پھر یہ زمین ایسی زرخیز، زرخیزیوں کی کائنات، زرریزیوں کا جہان زرے سراپا ہے. ایسی زرخیز زمین، زر اگلتے کھلیان اس میں ہے، معادن کی کان اس میں ہے، 4 موسموں کا حسین سنگم اس میں ہے، زربار فضاؤں کا وجود اس کے ساتھ ہے، زربکف پہاڑ اس میں موجود ہیں، زر عظمت والی ذہانتوں کی دھنک رنگ اس میں موجود ہے، زرخیز زمین کی صلاحیتوں کا آسمان اس میں موجود ہے. صدر عالی وقار، ایسی زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں. جناب والا، زمین زرخیز ہو بھی کسان ہی بے دھیان ہو تو زمین کی زرخیزیاں زمین میں دفن ہو کر رہ جاتی ہیں. ہمیں تو زرخیز زمین بھی عطا ہوئی، معماران قوم بھی میسر آئے، اور گنبد خضرا سے تو کرم نوازیوں کی حد ہو گئی، نعمتوں کی برکھا رت ہم پر برسی. قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا، لوگوں سن لو، پاکستان ہمیں مل گیا ہے مکین گنبد خضرا کی بے پایاں کرم نوازیوں سے. اب ہمارے کندھوں پر اس کی ذمہ داری عظیم ہے کہ نظام بنائیں، مکین گنبد خضرا کی آنکھیں ٹھڈی کریں. صدر عالی وقار، میں قرآن مجید فرقان حمید کے انوارات اوراق سے نور کشیدہ کرتے ہوئے آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ. صدر عالی وقار، یہ قریہ تو آمنہ تھا، یہ قریہ تو مطمئنہ تھا، یہ قریہ تو پرنعم تھا، یہ قریہ تو زرخیز تھا. پھر یاتیہا رزقہا راغدن، اس پر نعمتوں کی بارشیں برسیں ہر طرف سے، ہر پہلو سے. پھر ہم نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس نظریہ حقیقی کی تکفیر کر دی، اس مقصد تخلیق سے منہ پھیر لیا. ہم نے اسلام کو بالائے
تاک رکھ دیا، پھر 75 سال ایک تاریخ پرسوز ہوئے، 75 سال قسم پرسی کی داستان بن کر رہ گئی، 75 سال کیا ہم نے سکھ پا لیا؟ فرد فرد پریشان، آنگن آنگن بے چین، ہر دن دکھ، ہر سال بے حال، زرخیز زمین عظیم قوم، پھر زوال صدر علی وقار، زوال کی یہ تاریک رات چھٹ سکتی ہے، آنگن آنگن بہار بہار ہو سکتا ہے، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض واقع ہو سکتا ہے، کرم ہمارا منتظر ہے، اوج ہمارا منتظر ہے، ہم نے ہی مکین گنبد خضرا کی آنکھیں ٹھنڈی کرنی ہیں، وقت ہے اب بھی کہ لے آئیں تبت القاسم، وہ کیا بھولا جو پلٹ شام کو گر جاتا ہے، 75 سال کی تاریخ مرثیہ سرائی کو چھوڑیے، آؤ اس چھاؤں تلے جہاں سے یہ چھاؤں ملی ہے، آؤ مدینہ ثانی کی تعبیر کے لیے جس کے لیے یہ زرخیزیاں میسر آئی ہیں، یتیہون فی الارض ختم ہو سکتا ہے، سراب چھٹ سکتا ہے، گرداب تھم سکتا ہے، اے درے سردار پہ بیٹھنے والو، سردار کائنات علیہ السلام کے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، تو پھر میں کیوں نہ کہوں گا علی وجہ البصیرت علی بناء دلائل کہ تمام زرخیزیاں عطائے مصطفیٰ ہیں اور تمام عظمتیں نگاہ مصطفیٰ ہیں اور راز تحفظ صرف نظام مصطفیٰ میں ہے۔ والسلام، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہے محمد فیصل اشرفی صاحب۔ محمد رضوان رضا اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ آج کا میرا موضوع سخن زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں؟ صدر علی وقار، یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ ملت اسلامیہ وہ عظیم قوم ہے کہ جس نے صحراؤں سے اٹھ کر ایران و روما کی سلطنت کو پلٹ دیا، جس نے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اذانوں کی آوازیں بلند کرتی اور کبھی افریقہ کے تپتے صحراؤں میں نعرہ تکبیر کے نغمے الاپتی اور کبھی تلواروں کی چھاؤں میں یہ عظیم قوم تلواروں کی چھاؤں میں نعرہ تکبیر کے نغمے الاپتی کہ وہ 313 کا لشکر اتحاد و ایمان کا خود پہن کر دشمن کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے ان پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اور کبھی وہ جنگ یرموک کے موقع پر وہ عظیم و شان لشکر کہ 20,000 کا لشکر 2 لاکھ رومیوں کے سامنے وہ اس وقت اتحاد و ایمان کا خود پہن کر جنگ جیت جاتے ہیں۔ صدر علی وقار یہ عظیم ایسی قوم ہے کہ رب ذوالجلال قرآن کریم برہان رشید میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور کہیں وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، اور کہیں رب ذوالجلال نے فرمایا وکان حقا علینا نصر المؤمنین۔ صدر علی وقار، اب سوال یہ ہے، آج اگر عصر حاضر میں امت مسلمہ کی حالت کا طائرانہ جائزہ لیا جائے تو دل خون کیا سور ہوتا ہے کہ وہ ایسی عظیم قوم جس نے کیسو کسرا کی شان و شوکت کو اپنے پاؤں تلے رود ڈالا تھا، وہ عظیم قوم جس نے دنیا کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر نور آگہی بخشا تھا، آج اس قوم پر زوال آ چکا ہے۔ وہ کون سے اسباب تھے کہ جس
کس نے آسمان سے اس عظیم قوم کو اوج سریا سے زمین پر دے مارا ہے؟ وہ کون سے اسباب تھے جن اسباب کی وجہ سے اس عظیم قوم کی فتوحات آج بدل چکی ہیں؟ صدر علی وقار، زوال امت کا سب سے پہلا سبب خلافت اسلامیہ کا خاتمہ، کہ دشمنان اسلام کو ہمیشہ سے یہ کلک رہا کہ جب تک مسلمانوں کا کوئی امیر ہوگا، اتحاد و یگانگت کے اصول پر گامزن ہوں گے، تو انہیں دشمن مغلوب نہیں کر سکتا۔ صدر علی وقار، زوال امت کا دوسرا سبب دین کو ملکی آئین و دستور سے الگ تھلگ رکھنا، کہ ملک کا دستور کتاب اللہ کی بجائے وضعی قوانین پر مبنی ہوگا۔ جب سے ملک کا دستور انسانوں کے بنائے ہوئے خیالات و افکار پر رکھا گیا، اس وقت سے زوال کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ صدر علی وقار، زوال امت کا تیسرا سبب اسلامی اور عصری علوم میں مسلمانوں کی پسماندگی ہے۔ آج عقیدہ توحید اور دین خالص کے مقابلہ میں بت پرستی، اوہام و شخصیت پرستی کا دور دورہ ہے، اور نیز تصوف و طریقت کا سلسلہ اس قدر شروع ہو چکا ہے۔ آج اصل دین پس پردہ ہو کر رہ گیا، اور تصوف و طریقت کو ہی اصل اسلام تصور کر لیا گیا ہے۔ صدر علی وقار، آج امت مسلمہ کے زوال کا سب سے بنیادی اور اہم سبب یہ ہے کہ اصلاح و ترقی کے نام پر فساد، آج اصلاح و ترقی کے نام پر اختلاط مرد و زن، کلچرل سرگرمیاں اور مذہبی لائف سٹائل، مغربی لائف سٹائل کو اس قدر بڑھاوا مل رہا ہے کہ الامان الحفیظ اور ستم والا ستم یہ ہے، اس کا شرعی حل پیش کرنے والوں کو متشدد، جدیدیت اور ترقی کا دشمن سمجھ کر دبا دیا جاتا ہے۔ صدر علی وقار، حضرت عبداللہ بن مبارک قدس سرہ العزیز سے جب زوال امت کے اسباب کے بارے پوچھا گیا، آپ نے اپنے ایک مقولہ میں امت کے زوال کے سبب کو بیان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُهَا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے اپنے اس مقولہ میں مسلمانوں کے سیاسی اقتدار پر مسلط نالائق حکمرانوں اور درویشی کے لبادہ میں لپٹے ہوئے ٹیکس فری جائیدادیں بنانے والے خانقاہ نشینوں اور مفادات اور ہوس کے پجاری علماء سوء کو امت کے زوال کا سبب قرار دیا ہے۔ اگر اقبال سے پوچھا جائے تو اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ سبب کچھ اور ہے تو خود جانتا ہے، زوال امت کا سبب بے زری تو نہیں۔ اگر حضور مفکر اسلام حضرت تاجدار بریلی سے پوچھا جائے، وہ یہی کہتے ہیں کہ در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہے محمد رضوان رضا۔ اخلاق بشیر اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں۔ حامدا ومصلیا ومسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہماری خاک سے خوشبو وطن کی آئے گی، ہمارا خون ہے شامل اس وطن کی مٹی میں۔ گلستہ میں ورود ازہار محتشم سامین، نگہت مسند تدریس پہ مکرم معلمین، ارائی کے عدل پہ جلوگر مقتدر منصفین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج مجھے اس مقدس ایوان میں جس موضوع سخن کو الفاظ کی مالا میں پرونا ہے وہ ہے زرخیز زمین،
عظیم قوم پھر زوال کیوں؟ یہ عنوان ساکنان پاکستان کے لبوں پہ تمنا بن کے آنے والا سوال بھی ہے اور تلاش جواب کی آرزو بھی، آئین حقیقت بھی ہے اور حق سے نالاں کے لیے آئینہ بھی۔ کیونکہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم آذان لا الہ الا اللہ۔ علی قدر وہ خطہ جو وسائل سے مملو، بے پناہ پیداواری صلاحیت، جنت نظیر زمین، وفی الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب وزرع ونخیل صنوان وغیر صنوان یسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاکل کمصداق زمین فاحیا به الارض بعد موتها کا منظر پیش کرتی یہ پیاری سرزمین۔ اس زمین کی زرخیزی کا عالم یہ ہے کہ چاول کی پیداوار میں دنیا میں 11ویں نمبر پر، گندم کی پیداوار میں دنیا میں 7ویں نمبر پر، کپاس چھٹے اور گنے کی پیداوار میں 4تھے نمبر پر۔ یہ وطن عزیز نمک میں دوسرے اور سی این جی میں پہلے نمبر پر۔ علی قدر قوم وہ جو بھیک پر بھوک کو ترجیح دے، جو غیر سے سوال پر سوری کو مقدم جانے، جو کفر کے سامنے گردن جھکانے کی بجائے سر اٹھا کے گردن کٹانا پسند کرے، جو دشمن کو ہر محاذ پر منہ توڑ جواب دے، اسی عظیم قوم کا زعیم بیٹا 1 منٹ میں دشمن کے 5 طیارے فضائی میں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، اسی حسین قوم کا حسن بیٹا ابھی نندن کو مبہوت سا کر دے، جو قوم ہر مشکل میں، ہر آفت میں اور دشمن کے ہر وار کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو، جو فاقے سہ کر بھی اس وطن عزیز کو دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا دے۔ پھر زوال کیوں؟ پھر زوال کیوں؟ پھر زوال کیوں؟ اس قوم کے اقبال نے خبردار کیا تھا کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، کہ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ علی قدر جو قوم اعدلو ہوا اقرب للتقوی پہ ایمان رکھتی ہو، یسرو ولا تعسرو کو من میں بسایا ہو، پھر زوال کیوں؟ زوال کیوں؟ پھر زوال کیوں؟ ایک جواب یہ ہے کہ کھاتا ہے تو کیا ہوا، لگاتا بھی ہے، کہیں سے آواز آتی ہے کہ لوگوں کا خون چوستا ہے، ملکی وسائل کو نوچتا ہے، آر سے ہی آ رہی ہے تو کیا ہوا، سب پہ بھاری بھی تو ہے۔ کبھی یہ دل دہلا دینے والی پکار بھی سنتے ہیں کہ عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بختر بند گاڑیاں چڑھاتا ہے، پھر کیا ہوا، تسبیح بھی تو گھماتا ہے، قادیانیوں کو وزارتیں دیتا ہے تو کیا ہوا، حرمین شریفین میں ننگے پاؤں بھی تو جاتا ہے۔ امام عاشقاں نے بلا کے کہا، پھر لکھ کے دیا، پھر چھپوا کے بانٹا کہ ذکر روکے فضل کاٹے، نقص کا جویا رہے، پھر کہے مردک کی ہوں امت رسول اللہ کی۔ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت نے تو گٹیا حضرتوں کو بہت پہلے فرما دیا تھا کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں چل جانے والے۔ والسلام، سماعتوں کا شکریہ۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہیں اخلاق بشیر۔ نحمدک یا ذا الجلال والاکرام، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
زینت دہے مسند صدارت، متمکنان مسانید علم و دانش، اور میرے اس عظیم وطن کے جاں وقف پروانوں، آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے، زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر سوال کیوں؟ صدر علی وقار علامہ محمد اقبال نے کہا تھا، نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی۔ صدر علی وقار علامہ اقبال نے یہ شعر اپنی زرعی زمین کو بنجر دیکھ کر تو نہیں کہا تھا، اور نہ ہی علامہ اقبال کوئی محکمہ زراعت کے آفیسر تھے جو انہوں نے کسانوں کے نام اہم پیغام کے طور پر یہ شعر کہا ہو۔ تو پھر کیا وجہ تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ قوم جس نے کبھی دنیا کے 3 براعظموں پر حکومت کی تھی، وہ آج باری باری پھر رہی ہے، اور وہ قوم کہ جس کے نوجوانوں نے کیسر و کسرا کے تاج اپنے پاؤں کی ٹھوکر پر رکھے تھے، وہ آج اغیار کے ٹکڑوں کی محتاج ہیں، اور وہ قوم کہ جس نے اسامہ بن زید جیسے نوجوان کی سپہ سالاری دیکھی، اور وہ قوم کہ جس کے 17 سالہ نوجوان محمد بن قاسم نے سندھی راجاؤں کا غرور خاک میں ملا دیا، آج اسی قوم کے نوجوان فحاشی اور عریانی کا شکار ہو کر اپنی سمت کھو بیٹھے ہیں۔ صدر دی وقار وہ قوم جس نے خلاؤں کو تسخیر کرنا تھا، آج وہ اپنی شناخت ہی کھو چکی ہے۔ مگر صدر دی وقار علامہ اقبال کو یقین تھا کہ اسی راکھ کے ڈھیر میں کچھ سلگتی چنگاریاں بھی ہیں کہ جن کو ہوا ملے تو وہ شعلہ بن کر خاشاک غیر اللہ کو پھونک دے۔ وہ چنگاری خسو خاشاک سے کس طرح دب جائے جسے حق نے کیا ہو نیستاں کے واسطے پیدا، اور نومید نہ ہو ان سے اے رہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی۔ صدر علی وقار مجھے کہنے دیجئے، میرے وطن کی مٹی ایسی ہی ہے کہ جس کے خمیر سے عبدالستار عیدی بنا، جس نے عرفہ کریم رندھاوا کو جنم دیا، اسی مٹی کی کوکھ سے ڈاکٹر عبدالقدیر جیسا فرزند جنما، اور اسی مٹی کو میجر عزیز بٹی جیسے بیٹے نے اپنے خون سے سینچا، اور اسی دھرتی ماں کو دہشت گردی جیسی لعنت سے بچانے کے لیے لاکھوں بیٹوں نے اپنی قربانیاں دے دی۔ تو کیا صدر ذی وقار یہ علامہ اقبال کی آواز نہیں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی؟ اگر یہ مٹی اتنی ہی زرخیز ہے تو ہم ایک عظیم قوم کیوں نہ بن سکے؟ گزشتہ 75 سالوں سے ہم ترقی معکوس کی جانب گامزن ہیں۔ بقول حالی یارانے تیز گام نے محمل کو جا لیا، ہم محبے نالائے جرس کارواں رہے۔ صدر ذی وقار آپ ذرا چین کو دیکھ لیجئے جو ہم سے 2 سال بعد آزاد ہو کر آج دنیا کی بڑی معاشی قوت بن گیا۔ آپ جاپان کو دیکھ لیں جو جنگ عظیم دوم کی ہولناکیوں کو بلا کر آج ٹیکنالوجی کی دنیا پر راج کر رہا ہے۔ وہ ترکی جو کبھی قرضوں میں جکڑا ہوا تھا، آج وہ دنیا کی 16ویں بڑی معیشت بن گیا۔ پیچھے رہ گئے تو فقط ہم گفتار کے غازی تو بن گئے مگر کردار کے غازی نہ بن سکے۔ ہم سے عشق کی تیغ جگردار چرا لی گئی۔ علم کے ہاتھوں میں خالی نیام ہے، عقابوں کے نشیمن زاغوں کے تصرف میں ہے۔ صدر ذی وقار آتی ہے تمہیں صبح صدا عرش بری سے، کس طرح کھویا گیا تیرا جوہر ادراک، کس طرح ہوا کند تیرا نشتر تحقیق، ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگر چاک۔ صدر علی وقار آج اس قوم کا ہر باشعور یہ سوال کرتا ہے کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں۔ ہمارے وارثان محراب و منبر کی نظر نور فراست سے خالی نظر آتی ہے، ہمارے صوفی کی معناب بے سوز ہے۔ جس درویش نے قوم کو جگانا تھا
وہ نایاب ہے. ہمارے وارثان انبیاء بے عملی کی عملی تصویر بنے ہوئے ہیں. ہمارے محافظ ہی لٹیروں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. ہمارے ہاں لوگوں کو سرعام قتل کر دیا جاتا ہے مگر قاتل کا ثبوت تک نہیں ملتا. صدر جی وقار، ہمارے ہاں ایوان عدل و انصاف میں سب کچھ ملتا ہے سوائے عدل و انصاف کی. ہمارے ہاں ایوان عدل و انصاف میں سب کچھ ملتا ہے سوائے عدل و انصاف کے. مگر صدر جی وقار، میں اس عوام کو بھی برابر کا قصوروار سمجھتا ہوں جو ظلم تو سہتے ہیں مگر بغاوت نہیں کرتے. ان کے ہاتھ ظالموں اور جابروں کے گریبانوں تک کیوں نہیں پہنچتے؟ صدر جی وقار، نکلو تو ہر گلی میں اندھیرے کا راج ہے، دیکھو تو کچھ گھروں میں اجالا دکھائی دے. شطرنج ہے سیاست دورہ کا کھیل بھی، حاکم بھی اپنے تخت پہ مہرا دکھائی دے. صدر جی وقار، آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم نے جو عہد اس زمین سے کیا تھا ہم وہ عہد پورا کریں. اور آخر میں اس پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، تو اگر اپنی حقیقت سے خبردار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے، نہ سیاہ روز رہے پھر نہ سیاہ کار رہے. السلام. ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہے محمد ابو سفیان. محمد ذیشان اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں. حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم صدق الله العظيم. بہار چمن میں ذی قدر سامعین، وجہ بہار صاحب نظر معلمین، رونق بہار صاحب حال منصفین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم اپنی ہر سانس تیرے نام کرتے ہیں، اے وطن ہم تیری عظمت کو سلام کرتے ہیں. یا صاحب نعم میرا موضوع سخن، زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں؟ یہ زمین خودآدھا صلاحیتوں سے بھرپور زمین، معدنیات سے مالا مال، ذخائر سے راستہ یہ وطن، نہ اشیاء خورد و نوش کی کمی نہ ہی وسائل کا قحط، مگر پھر بھی کاسا ہاتھ میں لیے ملکوں ملکوں یہی صدائے گدا یا نہ ہے کہ دے جا سکھیا دے جا سکھیا دے جا سکھیا. ہمت ہے تو کر فردوس بری پیدا، مانگی ہوئی جنت سے دوزخ کا عذاب اچھا. ذی بصیرت نقشہ دنیا میں جزائر کے سوا تقریباً 195 ممالک ہیں. میرا یہ وطن عزیز مجموعی زرعی پیداوار میں 25ویں نمبر پر، صنعتی پیداوار میں 55 نمبر پر، مالٹے کنوں میں 10ویں، آم میں 7ویں، کھجور میں 6 نمبر پر، مٹر میں دوسرے نمبر پر، سی این جی میں پہلے نمبر پر. اس وطن کی گندم کی پیداوار بر اعظم افریقہ سے زیادہ اور بر اعظم جنوبی افریقہ کے برابر ہے. مگر جب پوچھو تو جواب یہ ہوگا فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ. یہ وطن گیس، کوئلہ اور تانبا کے خزائن اپنے دامن میں بسائے ہوئے ہے. یہ مذکورہ عنایات کروڑوں افراد کی آنکھوں سے برسنے والی آنسوؤں کی جھری کا حاصل، لاگہا گھروں کے نظریاتی ہونے کا نتیجہ، آگوں خون کے دریا عبور کرنے کا رزلٹ، راہوں اور چراہوں میں پڑی بے یاروں مددگار لاشوں کا بدلہ، ندی نالوں میں پانی کی جگہ بہتے ہوئے خون کا عوض، آفات میں، آلام میں اور وطن میں دشمن کی لگائی آگ میں اس وطن عزیز کے غیور لوگوں نے صدا یہی صدا دی کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رکھے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ذی مرتبت اہل وطن کی جوان مردی کی طرف دیکھوں،
تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اس وطن کی پارلیمنٹ کی طرف دیکھوں تو عبدالستار خان نیازی، علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی، علامہ شفیع اکاروی، جگر گوشہ محدث اعظم حاجی محمد فضل کریم کے تصور ہی سے دل باغ باغ سا ہو جاتا ہے. اس وطن کی زرخیزی کی طرف دیکھوں تو سر سدے میں جا کے رک سا جاتا ہے. مگر اسی وطن میں زر پرستوں کی پوجا کو دیکھوں، بے ضمیر و ایمان فروشوں کو دیکھوں، قادیانیوں کے نوکروں کے چاکروں کو دیکھوں تو سر شرم سے جھک ہی جاتا ہے. جگر پانی پانی ہو جاتا ہے، کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے، ضبط کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے، آنکھیں بہ پڑتی ہیں کیونکہ شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی. کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. حضور والا اب تو خندازن کفر ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ اپنی توحید کا کچھ پاس تجھے ہے کہ نہیں؟ عالی قدر آج اس دھرتی کے اوباشیوں سے دشمن زمین مانگے تو حاضر، ضمیر مانگے تو حاضر، کشمیر مانگے تو حاضر، پھر کہیں ہم کوئی غلام ہیں. ہاں کہیں پرائم منسٹر کے تقدس کی طرح مائل کرنے والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پریم کا تقدس پائمال کرنے والے کہیں کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم مانگنے آئے ہیں، مجبوری ہے بس، دے جا سکھیا دے جا سکھیا دے جا سکھیا. عالی مقام زوال کیوں، اس قدر زوال کیوں، اتنا زوال کیوں؟ سوچتا ہوں تو جواب آتا ہے کہ اذا کان الغراب دلیل قوم سیہدیہم الی ارض الجیاف. امام عاشقاں نے تو لکھ کے دیا تھا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں. حضور صاحب بصیرے نے ارباب بصارہ کو خبردار کیا تھا کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدری کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے. والسلام. ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہیں محمد ذیشان. محمد ذیشان. ہمارے اگلے شریک مقابلے ہیں محمد مدثر. محمد عمر اگر موجود ہیں تو نعرہ تکبیر، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، میدان رضا، میدان حضور محدث اعظم پاکستان. تشریف لائے استاذ القراء نجم القراء قاری غلام مصطفیٰ نعیمی صاحب. ہم ان کو بزم اراکین کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے شریک مقابلہ ہے محمد مدثر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس مقدس ایوان میں جس موضوع کو الفاظ کے پیراہن میں سجانا ہے اس کا عنوان لفظوں کی مالا میں کچھ یوں ہے: زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں. صدر علی وقار انسان مٹی سے بنا ہے اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ اس قوم کی مٹی بڑی زرخیز ہے. صدر علی وقار اس زمین کی زرخیزی روز روشن کی طرح عیاں ہے. اسی زمین سے اٹھنے والے نوجوانوں نے دریاؤں کے رخ موڑ دیے اور ستاروں پر کمندیں ڈالی. اسی زمین سے اگنے والے پھول دنیا کے جس کونے میں گئے ہر کسی کو اپنی مہکار کا گرویدہ بناتے گئے. ہاں جناب والا، وہ جس میدان میں بھی گئے اپنے نام کا لوہا منواتے گئے. جب تجارت کی طرف دھیان کیا تو دنیا کو اصول تجارت سے روشناس کروایا. جب تعلیم کی طرف توجہ بڑھائی تو علم ریاضی، الجبرا، فلسفہ، طب، کیمیا اور جراحی جیسے فنون سے متعارف کروایا. جناب والا، زمین کی زرخیزی دیکھنی ہو تو تاریخ کے اوراق الٹا کر دیکھو. کہیں ابن الحسن کی بتائی ہوئی آنکھ کی ساخت اور پن ہول کیمرے کی ایجاد نظر آئے گی
تو کہیں دوربین کا موجد ابراہیم بن جندب نظر آئے گا، کہیں پہ دوران خون کا نظریہ پیش کرتے ہوئے ابن النفیس نظر آئے گا، تو کہیں مثانے سے پتھری نکالنے کا طریقہ بتاتے ہوئے ابو القاسم زہراوی نظر آئے گا۔ صدر عالی وقار، جب بات آتی ہے قوم کی عظمت کی تو یہ وہ عظیم قوم ہے جس کی تاریخ سرمایہ افتخار کی حیثیت رکھتی ہے، یہ وہ عظیم قوم ہے جس کو خالق لم یزل نے کنتم خیر امت کہہ کر خطاب فرمایا، یہ وہ عظیم قوم ہے جس میں کہیں داتا علی حجویری اور مجدد الفسانی جیسی عظیم ہستیاں پیدا ہوئیں۔ ہاں جناب والا، اسی عظیم قوم نے رومی اور سعدی، اقبال اور حالی جیسے زندہ دل اور عشق کے بہتر افراد اس معاشرے کو دیے، جنہوں نے اپنی زبان اور قلم سے تلوار کا کام لیتے ہوئے قوم کے جذبات ابھارے۔ صدر عالی وقار، جب بات کی جاتی ہے میدان کارزار کی تو اس قوم کی عظمت ماہ تاباں کی طرح واضح ہوتی ہے۔ کہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہما جیسے عظیم فاتح لاکھوں مربع میل زمین پر اسلام کا پرچم لہراتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو کہیں فاتح سندھ محمد بن قاسم، کہیں طارق بن زیاد جیسے نڈر جرنیل امبلس کے میدانوں میں کشتیاں جلا کر پہلے اللہ اور پھر زور بازو پر بھروسہ کر کے یہ کلمات الاپتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا ہو درشا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ صدر عالی وقار، جب میں اپنے شاندار ماضی کا باب بند کر کے حال میں قدم رکھتا ہوں تو ایک سوال مجھے بے چین کر دیتا ہے کہ زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں؟ صدر عالی وقار، جب میں حالات حاضرہ پر غور کرتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ قوم کی حالت تباہ ہے، شرفاء خاک میں مل گئے، علم کا خاتمہ ہو چکا ہے، تعصب کی گھنگور گھٹا تمام قوم پر چھائی ہوئی ہے، جہالت اور اندھی تقلید سب کی گردن پر سوار ہے، افلاس کی گھر گھر پکار اور پیٹ کی چاروں طرف دہائی سنائی دیتی ہے۔ مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات پر کاربند رہنے کی بجائے مذہب سے رو گردانی میں فلاح سمجھی، عیش و عشرت میں پڑھ کر تمام لوگ اپنے فرائض منصبی سے چشم پوشی کرنے لگ گئے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ زوال کیوں ہے؟ صدر عالی وقار، جہاں حدود اللہ کا انکار کیا جاتا ہو، جہاں توہین رسالت کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کیا جاتا ہو، جہاں باغیچان نبوت کو اقتدار کی چھتری مہیا ہو، جہاں محافظین دین و رسالت کو، جہاں محافظین دین و شریعت کو پابند سلاسل کیا جاتا ہو، جہاں کافر اقوام کی کاسا لیسی کی جاتی ہو، جہاں اوریانی و فحاشی کو روشن خیالیوں اعتدال پسندی کا نام دیا جاتا ہو، تو جواب دیجئے کون ہے؟ تو جواب دیجئے کہ زمین زرخیز ہونے سے کیا فائدہ ہوگا جب تمام لوگ اپنے فرائض منصبی سے ہی چشم پوشی کرنے لگے، تو زمین کی زرخیزی کا کیا فائدہ ہوگا؟ میں آپ کی سماعتوں کا شکریہ چاہتا ہوں۔ ہمارے اگلے شریک مقابلہ ہے محمد عمر، محمد احسان حیدر اگر موجود ہیں تو نزدیک تشریف لائیں۔ حامدا و مصلیا و مسلما و بعد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری گفتگو کا عنوان ہے زرخیز زمین، عظیم قوم، پھر زوال کیوں؟ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جغرافیائی اعتبار سے جو ملک اور خطہ عطا کیا ہے، یہ زرعی لحاظ سے بڑا بہترین خطہ ہے جو بہترین نعمتوں سے مالا مال ہے، تیل، گیس اور کوئلے کی فراوانی ہے۔ اس کی سونا اگلتی زمین
اور دریا نہریں جس کی وجہ سے آب پاشی کا نظام قائم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پاکستان جیسی خوبصورت نعمت سے نوازا ہے. حزب اقتدار اور حزب انتشار لوگ اس اور عوام جو ہے کافی زیادہ بحران کی شکار ہے، جس کے ذمہ دار حزب انتشار اور حزب اختلافات ایک دوسرے کو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. تو ناظرین، سوال یہ ہے کہ اس عظیم قوم، یہ قوم مقروض کیسے ہوئی اور اس کی معیشت کیسے تباہ ہوئی؟ اس عظیم قوم نے عظیم ہونے کے باوجود بھی اپنے ہاتھوں کشکول کیوں تھام لیے؟ تو اے ناظرین مجلس، اس کا آسان سا جواب یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں، بالا طبقے کے حکمران، وہ اس انداز سے کام کرتے ہیں کہ جو عوام کا موصول ہونے والا ٹیکس ہے، جو ان کو سہولیات و مراعات میسر ہے، وہ اپنے اوپر لگاتے ہیں. جو اپنی سہولیات میسر ان کو میسر ہے وہ محض عوام کے ٹیکس کی وجہ سے ہے. وہ عوام سے ٹیکس وصول کر کے اپنی مراعات اور سہولیات اور زندگی کو بہترین بناتے ہیں، اور عوام اس طرح مقروض ہو جاتی ہے. وہ جو بالا طبقہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، اپنے آپ کو بیشتر اور انگنت سہولیات سے آراستہ کر لیتا ہے، اور اس کے برعکس اخبارات، سوشل میڈیا اور خصوصاً الیکٹرانک میڈیا اس پر جلتی کے تیل کا کام کر رہا ہے. وہ ان سب کو اچھال کر ہمیں دکھاتا ہے، جس سے عوام کو بہت زیادہ انتشار کا سامنا ہے. غربت بہت زیادہ ہے. اس کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ جب حکمران ان عوام سے موصول ہونے والے ٹیکس سے اپنی مراعات اور سہولیات ان کی پوری نہیں ہوتی، تو وہ مقامی اور مالیاتی اداروں سے قرض لینا شروع ہو جاتے ہیں. قرض کی جب ادائیگی نہیں ہوتی تو قرض بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، جس کا انتشار سب سے زیادہ عوام ہوتی ہے. اور اس کے برعکس ایک اور معاملہ ہوتا ہے کہ جب ٹیکسز وصول ہوتے ہیں تو ان کی اتنی زیادہ سہولیات ہوتی ہے کہ یہ جو عوام سے ٹیکس وصول ہوتا ہے وہ بھی رکھ لیتے ہیں، اور جو باہر سے معاملات آتے ہیں، مثلا ملکی وسائل میں سیلاب آ گیا یا کوئی ایسا باہر کے ملک سے امداد آئی، تو وہ پھر اپنے اوپر کی آمدنی رکھ کے یہ لوگ استعمال کرتے ہیں، جس سے ملکی خزانے تو خالی رہ جاتے ہیں، ان کے اپنی جیبیں بھری رہ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ملک پاکستان کی معیشت دن بدن تباہ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے برعکس ایک مزدور 25,000 یا 20,000 پہ کام کرنے والا بندہ، ایک عام پاکستانی، وہ ٹیکس ادا کرتا رہتا ہے. اور یہ عیاش لوگ پاکستان میں اپنا نظام قائم رکھتے ہیں، اور جو باہر کی تجارت ہے، جو مالیات و سرحدات کی ڈیوٹی ہے، یا تو وہ برائے نام لی جاتی ہے، یا اس کی جو افسران ہے، جو راشی افسران ہے، وہ رشوت وصول کر کے جو اصل قیمت ہے وہ نہیں لیتے، بلکہ رشوت وصول کر کے اپنے پیٹ بھرتے ہیں، جس کی وجہ سے قومی خزانے خالی رہ جاتے ہیں. اور ہم جو عوام ہے اس کا ٹیکس ادا کرتی رہتی ہے، اور جو اس کے اوپر بالا طبقے کے حکمران ہیں وہ اپنی سہولیات مزید بہتر سے بہتر بنا لیتے ہیں، اور اپنے اکاؤنٹس یہ چیزیں باہر کے ملکوں میں بنا کر ریٹائرمنٹ کے بعد وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں. اور گورنمنٹ جب کوئی بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب تک وہ افسر ریٹائر ہوا ہے تو اپنی کمائی کا ایک جائز حصہ جب تک وہاں کے افسر کلرکوں کو نہیں دے دیتا تب تک اسے پینشن نہیں دی جائے گی. تو یہاں ہوتا کیا ہے کہ وہ اس کلرک کو یا وہاں کے عہدے دار کو وہ ایک رشوت کا ایک حصہ دے کر اپنا جائز کام کروا لیتا ہے. یہ تو جائز ہے، لیکن یہاں پر ناجائز کام کروانا تو پھر بھی رشوت دی جاتی ہے. اگر ملک پاکستان میں معیشت قائم رکھنی ہے تو سب سے زیادہ پہلا جو کام ہے وہ سودی کاروبار ہے. سود سے نجات اگر پاکستان کو مل گئی تو معیشت بھی ٹھیک ہوگی اور پاکستان کا نظام بہترین طریقے سے چلے گا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں قوم کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ انہیں ہر طرف سے مال و زر آتا تھا اور وہ اچھے طریقے سے اور وہ اطمینان کی زندگی گزارتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، چاروں طرف سے انہیں کھانے پینے کی اشیاء موجود تھی. چونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کا بہترین خوف اور مزہ چکھایا. اس سودی کاروبار نے پاکستان کے نظام کو رد و بدل کر کے رکھا ہے.
اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید فرقان حمید جیسی وہ کتاب دی ہے جس سے ہم یہ سیکھ سکیں، جس کے اندر ہر چیز موجود ہے کہ سودی کاروبار جب تک پاکستان میں موجود رہے گا تب تک پاکستان میں کوئی بھی نظام بہترین طریقے سے نہیں چل سکتا۔ تو جو اب حال ہے، یہ جو حالات ہیں، اس کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں، تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، وما علیہ الا البلاغ۔ ہمارے آخری شریک مقابلہ ہے محمد احسان حیدر۔ محمد احسان حیدر نہیں، الحمد لله الذي رفع شان المسلمين ببعث فينا سيد المرسلين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، وقال تعالى في مقام آخر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گنوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا، سریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ صدر علی وقار، ارباب فکر و دانش، زینت مسند عدالت، آج کا یہ ایوان جس خوبصورت عنوان کے تحت زیر بحث ہے، اس کا عنوان ہے زرخیز زمین عظیم قوم پھر زوال کیوں۔ صدر علی وقار، اس بات میں سوئی کے نوک برابر بھی کوئی شک نہیں کہ بے شک یہ زمین زرخیز ہے، صرف اس زمین کا ایک فرد محدث اعظم پاکستان کو دیکھ کر ہی انسان کو یہ تصور پیدا ہو جاتا ہے کہ جس زمین سے ایک گوہر ایسا نکلتا ہے، یقیناً وہ زمین بنجر نہیں ہو سکتی بلکہ وہ زمین زرخیز ہے۔ اور بات رہی عظیم قوم کی، اس بات میں بھی کسی کو شک نہیں کہ اس عظیم قوم کا ہمیشہ یہ نعرہ رہا، ستمگر ادھر آ، ہنر آزمائیں تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ تو صدر علی وقار، دیکھنا اس بات کو ہے کہ جب زمین بھی زرخیز ہے، قوم بھی عظیم ہے، پھر زوال کیوں ہے؟ جب یہ سوال لے کر ہم معاشرے میں نکلتے ہیں، ارباب اقتدار سے ہم پوچھتے ہیں کہ یار امت مسلمہ کیوں اتنی برق رفتاری کے ساتھ تنزلی و زبوں حالی کی طرف رکھتے سفر باندھے ہوئے ہے، تو دائیں بائیں کچھ لوگ ہمیں معیشت کی قلت کو علت گردانتے نظر آتے ہیں، کچھ سیم و زر اور چند سکوں اور ٹکوں کی معدومیت کو علت بناتے نظر آتے ہیں، کچھ کہتے ہیں ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے رہ گئے، کچھ کہتے ہیں کہ ہم تعلیم و تعلم کے میدان میں کارہائے نمایاں سر انجام دینے سے قاصر ہیں۔ لیکن جب ہم اپنا رخ مفکر ملت، حکیم الامت، الشاعر مشرق حضرت علامہ محمد اقبال کی طرف کرتے ہیں تو آپ کے مرکز منور سے ایک ہی نعرہ دمادم، ایک ہی صدا ہمیں آتی ہے کہ سبب اس کا کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے، زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں۔ تو میں نے کہا اقبال کس چیز سے امت کا زوال ہے؟ اقبال فرماتے ہیں اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ، کردار قاہرانہ، تیری نگاہ سے
سینوں میں دل کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا وہ جذبے کلندرانہ۔ میں نے کہا اقبال اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اقبال فرماتے ہیں گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، سریا سے زمین پر آسمان ہم کو دے مارا۔ سامعین محتشم، امت مسلمہ کے زوال کے اسباب میں جو سب سے بنیادی سبب ہے وہ یہ ہے کہ امت مسلمہ اعلیٰ کو چھوڑ کر ادنا کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ جب بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، فرمایا تم کیا اعلیٰ چیز کے بارے میں ادنا چیز کو چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ انہیں بتا دو اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ وباؤوا بغضب علی غضب، فرمایا موسیٰ انہیں کہو جاؤ شہر میں، تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا، لیکن جب تم اللہ کی عطا کی ہوئی اعلیٰ چیز کو چھوڑ کر دنیا میں کسی اور طرف رخ کرو گے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، تو جاؤ پھر تم پر ہمیشہ کے لیے ذلت و خواری جاری کر دی گئی ہے۔ سامعین محتشم، جب امت مسلمہ ان الدین عند اللہ الاسلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہ جیسا کردار چھوڑ کر ہدی للناس ہدی للمتقین جیسی کتاب چھوڑ کر اغیار کے کاشانوں پر کاسا لیسی کرے گی تو یہ کیسے ارتقا پذیر ہو سکتی ہے؟ سامعین محتشم، امت مسلمہ کے زوال کا دوسرا سبب ملٹی نیشنل کمپنیوں کا ماکولات اور مشروبات میں بے دریغ استعمال مسلمانوں کی غیرت ایمانی کو ختم کر چکا ہے۔ سامعین محتشم، جتنی چیزوں کا گوشت کھانے سے انسان کو منع کیا گیا اس کی وجہ علت صرف صاحب ہدایہ نے یہ کہی کہ کہیں ان کے جو عادات سیئہ ہیں وہ بنی نوع انسان کے اندر نہ آ جائیں، صرف اس وجہ سے انہیں اس چیز سے منع کیا گیا کہ وہ ایسی چیزوں کو کھائیں۔ تو آج جو امت مسلمہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی مصنوعات کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، جن کی مصنوعات مشکوک ہیں، جن کے مرکبات مشتبہ ہیں، پتہ نہیں انہوں نے اس کے اندر کیا کیا ڈالا ہے، جس کی وجہ سے امت مسلمہ اپنی وقار کو کھو چکی ہے، اپنی جاہو عظمت کو کھو چکی ہے اور اپنی عزت رفتہ کی انہیں کوئی فکر نہیں۔ علامہ اقبال آخر میں فرماتے ہیں وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر ومالین الا البلاغ۔ ہمارے آخری شریک مقابلہ ہے محمد شہریار سلطان۔ محمد شہریار سلطان۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا آل پاکستان مقابلہ حسن تقریر بہت ہی آسان انداز سے، اور آج کا کمپٹیشن بہت ایک سخت اور بہت اعلیٰ انداز سے پایا تکمیل تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور اس کے اندر 2-3 طلباء گھبرانے کی وجہ سے وہ میدان سے پیچھے ہٹے، تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو حوصلہ عطا فرمائے۔ میدان کے اندر ہار جیت ہوتی ہے، لیکن یہ میں جتنے بھی باقی آل پاکستان مدارس سے جتنے بھی طلباء تشریف لائے مرکز کے اندر، تمام کو آپ کے ساتھ جتنے بھی آپ کے عزیز و اکارم مہمان تشریف لائے سب کو مرکز کی طرف سے بزم رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوران تقریر مقابلے کے اندر تشریف لائے محترم المقام علامہ شفیق الرحمان صاحب، ہم ان کو بھی دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوران مقابلہ تقریر کے استاد محترم استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد عبدالقدیر سعیدی صاحب تشریف لائے، ہم ان کو بھی بزم رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ جتنے بھی مہمانان تشریف لائے تمام کو اراکین بزم رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور رزلٹ اناؤنس کرنے سے قبل مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار پڑھنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوع انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا محبت کی زبان ہو جا۔ مدحت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے تشریف لاتے ہیں قاری القرہ فخر القرہ قاری مہدی حیات نائمی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔
नारा गौसिया, फैजान रजा, फैजान हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब वो सुवेला लज़ार फिरते हैं, वो सुवेला लज़ार फिरते जो तेरे दर से यार फिरते जो तेरे दर से यार फिरते दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते उस गली का गदा हूँ जिसमें उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते मांगते ताजदार फिरते हैं। माशाल्लाह, ये थे कारिउल कुर्रा फखरुल कुर्रा कारी मोहम्मद महदी हयात नईमी साहिब, जो बिदअत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमा रहे थे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपके इल्म में, उम्र में, आवाज़ में बरकतें अता फरमाए और दुरान तकरीर तशरीफ लाए आलमी इबार याफ्ता उस्तादुल कुर्रा इमामुल कुर्रा कारिउल कुर्रा कारी मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा नईमी साहिब
عالمی دنیا کی پہچان، ہم ان کو بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب انتظار کی گھڑیاں ختم، ہمارے دونوں مقابلہ جات کل جو ہوئے مقابلہ حسن قرات و نعت وہ بھی بہت آسان انداز سے پایا تکمیل تک پہنچے۔ ان میں جو اول دوم سوم نمبر پر آئے ان کو ابھی رزلٹ کے بعد انعامات دیے جائیں گے، اس سے قبل چند لمحات کے لیے اس پوری ٹیم کو جو بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمیٹی یا ٹیم ہے پورا سال چلایا اور ان کی طرف توجہ مبذول اور ان کی گاہے بگاہے رہنمائی فرمانے والے عظیم القدر استاد العلماء استاد محترم سرپرست بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مفتی محمد عبدالشکور فریدی صاحب وہ اظہار خیال کے لیے تشریف لائیں گے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت و لالا و گل میں کلام پیدا کر۔ تشریف لاتے ہیں استاد العلماء استاد محترم حضرت علامہ مولانا محمد عبدالشکور فریدی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور مفتی اعظم پاکستان۔ حمیدا و مصلیا و مسلما، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، صدق اللہ مولانا العظیم، صلوا علی الحبیب۔ والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ چونکہ یہ در عاشق حبیب کبریا ہے تو عارف باللہ کی بات کہہ کر اپنے لیے سعادتوں کا سامان مہیا کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ سدا بہار رہے اس باغے، کدی خزاں نہ آوے، ہومن فیض ہزاراں تائیں، ہر بھکھا پھل کھاوے۔ کچھ باتیں بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ یہاں سے لے کر وہاں تک، وہاں سے لے کر پھر یہاں تک ہم نے یہی سیکھا ہے، خیر الکلامی ما قل ودل۔ تو کچھ باتیں شرکائے مقابلہ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، آپ کے فائدے کے لیے، وہی میرے فائدے کے لیے بھی ہیں۔ اور اس سے قبل تہہ دل سے میں شکر گزار ہوں استاد الحفاظ لائق صد احترام قاری محمد برہان نائمی صاحب، محترم المقام قاری محمد رمضان جامی صاحب، استاد القراء قاری محمد احمد نائمی صاحب، لائق صد احترام استاد القراء فخر القراء، اپنے حلقوم میں حسن لیے اور ابھی اس حسن کا اظہار آپ کے سامنے فرما رہے تھے، محترم قاری محمد مہدی حیات صاحب، حضور فضیلت الشیخ امام القراء قاری محمد منظور احمد نائمی صاحب کے منظور نظر، فخر القراء نجم القراء استاذ القراء استاذی مکرم قاری غلام مصطفیٰ نائمی صاحب زیدہ مجدو، استاذ الاساتذہ حضرت علامہ و مولانا محمد فہیم درانی صاحب، تشریف فرما استاذ العلماء علامہ عبد القدیر رضوی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا محمد قیصر عباس صاحب،
تشریف فرما استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا محمد عبد الرؤوف چشتی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا عبد الرشید سعیدی صاحب زیدہ شرفو، استاذ الاساتذہ امام المدرسین استاذی مکرم حضرت علامہ و مولانا محمد سلطان چشتی صاحب، استاذ العلماء حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد رحمت اللہ صاحب، اور مسند عدل پہ جلوگر استاذی مکرم استاذ العلماء قبلہ غلام عثمان غنی صاحب۔ اور یہ مسند الفردوس میں جملہ پڑھا ہے کہ ان السیدہ سخی کہ سادات کرام کی ایک بڑی خوبصورت ترین پہچان اس گھرانے کا باب سخاوت سدا کھلا رہنا ہے۔ تو یہ در سخیاں ہے اور تمام تر سخاوتوں کے جام سادات کرام کے در ہی سے ہو کے آتے ہیں۔ تو کبھی بھی قبلہ پروفیسر سید محمد طاہر شاہ کاظمی زیدہ مجدو سال ہر سال سے زیارت کی ہمیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ آپ کی حضور بڑی مہربانی کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا مسئلہ وقت ہی کا قحط ہے، تو تمام تر مصروفیات کے باوجود شفقت فرماتے ہیں، ٹائم نکالا۔ اور آج بھی اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ فیض رضا جاری رہے گا، تو کہیں دکھا بھی سکتے ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے بھی دکھاتے ہیں اور دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو محراب میں، منبر میں، لیکچر میں، کالج میں، یونیورسٹی میں اگر چلتا پھرتا فیض رضا، فیضان حضور محدث اعظم علی رحمہ کسی نے تکنا ہو تو ہمارا فخر بھی ہیں، ہم پراؤڈ محسوس کرتے ہیں۔ میری مراد ڈاکٹر، معلم، مدبر، مدرس، استاذ العلماء استاذی مکرم قبلہ محمد آصف علی رضا صاحب زیدہ شرفو۔ تو ان اپنے محسنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں ان تمام مہکتے پھولوں کا زیر دست ہونے میں اپنے لیے سعادت سمجھتا ہوں۔ سرپرست ہونا اعزاز ہے، لیکن زیر دست ہونا یہی وجہ اعزاز بھی ہے۔ تو ان حضرات کی شفقت رہی، اور اس تمام تر سفر میں محترم المقام نوجوان فاضل مولانا محمد عمران رضوی صاحب جس انداز میں اس پورے کارواں کو لے کے چلے ہیں، میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت حضور محدث اعظم نور اللہ مرقدہ آپ کے طفیل حضرت کو مزید بلند ہمت، بلند حوصلے عطا فرمائے۔ اراکین بزم رضائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس ذوق، جذبے، ولولے کے ساتھ یہ سارے انتظامات کو عملی شکل دی، اللہ تعالیٰ دارین کی سعادتیں، برکتیں عطا فرمائے۔ شرکائے مقابلہ، ابھی جس مرحلے سے آپ ہو کے گزرے ہیں، میں بھی اس سبزہ زار کی پک ڈنڈیوں سے ہو کے گزرا ہوا ہوں۔ تھوڑی دیر کے بعد ممکن ہے کہ یہ ذہن میں آئے کہ میری تیاری بڑی بھرپور تھی، میری کوئی غلطی نہیں ہے، شاید کہیں خدا نخواستہ ججز صاحبان کو سمجھ نہیں آئی۔ تو یاد رکھیے گا، کبھی بھی یہ خیال کرنا کہ میری غلطی نہیں ہے، زندگی کی شاید یہی سب سے بڑی غلطی ہے۔
تو جو رزلٹ ہوگا بڑا خوبصورت ہوگا انشاءاللہ العزیز. لیکن اتنی گزارش کر دوں کہ در حقیقت ہارتا وہ ہے جو ہار کے سامنے ہار جائے. در حقیقت ہارتا وہ ہے جو ہار کے سامنے ہار جائے. یاد رکھیے گا، ہار کے بعد اگر آپ راہ فتح پہ چل پڑے ہیں تو اس سے بڑی کوئی فتح نہیں ہوتی، اور اگر فتح کے بعد آپ ہار کی راہ کے راہی ہیں تو یہ آپ کی فتح ایک حادثہ ہو سکتی ہے، صلاحیت نہیں ہوتی. آ رہی ہے سمجھ؟ یہ ایک حادثہ ہو سکتی ہے، صلاحیت نہیں ہے. اور یہ بھی عرض کر دوں کہ کثرت فتوح کا آغاز ہمیشہ کسرائے شکست ہی سے ہوتا ہے. کثرت فتوح کا آغاز ہمیشہ کسرائے شکست ہی سے ہوتا ہے. یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کسر کو توڑنا یہ ریاضی کا قاعدہ ہی نہیں ہے، ماضی کا تجربہ بھی ہے اور بلند ہمت لوگوں کا سنہرا مستقبل بھی ہے. اس کسر کو توڑنا ریاضی کا قاعدہ ہی نہیں، ماضی کا تجربہ بھی ہے اور بلند ہمت لوگوں کا سنہرا مستقبل بھی ہے. تو حوصلہ ہارنا نہیں ہوتا، در حقیقت وہاں حوصلہ ہوتا ہی نہیں ہے. تو اس مقابلے یا مسابقہ جو بھی آپ نام دیں، میں عرض کیا کرتا ہوں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، یا آدمی جیتتا ہے یا بندہ سیکھتا ہے، ہارتا کوئی نہیں ہے. تو ہم اسی مقصد کے لیے یہاں موجود ہیں، یا جیتیں گے یا سیکھیں گے. تو سیکھنا بذات خود بہت بڑی جیت ہوتی ہے. میں جن اداروں سے بھی آپ تشریف لائے ہیں، آپ ہمارے نہایت ہی قابل قدر مہمانان ہیں. میں صرف آپ ہی کو نہیں، جن آپ کے اساتذہ نے آپ کو تیار کیا اس مرحلے کے لیے، میں آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ان تمام اساتذہ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ بڑا خوشگوار مرحلہ رہا. بڑی خوشکن گفتگو سننے کا آپ نے ہمیں موقع دیا. بڑی تیاری کے ساتھ مدلل جامع گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ہر اچھے کام، ہر اچھے میدان میں کامیابی، کامرانی نصیب فرمائے. آپ حضرات کی جن اداروں سے تشریف لائے ان کے بھیجنے والوں کی بڑی مہربانی. اللہ تعالیٰ آپ کو سدا سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی صحیح. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی. اب جتنا پورے سال کا سفر تھا اس کے اندر جتنا اراکین نے انتظام کیا، محنت کی، اور جو تمام مرکزی دارالعلوم کے اساتذہ اکرام نے رہنمائی کی، تربیت فرمائی، تمام کو ادارے کی طرف سے، مرکز کی طرف سے دل کی عطا گرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آل پاکستان مقابلہ جات تینوں کے اندر جن طلباء نے اداروں سے آ کے اول، دوم، سوم پوزیشنیں حاصل کی ان کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں. ادارے کی طرف سے، اراکین بزم رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے، جب بھی ہم نے آج کے ہمارے مقابلہ حسن تقریر کے چیف جج استاد العلماء، استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف علی رضا صاحب، جب بھی ہم نے جس وقت بھی رابطہ کیا تو ادارے کی طرف سے فوراً انہوں نے اس کو قبول کیا. اور کسی دانشور نے کیا خوب کہا، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، لبے بام بھی پکارا سرے دار بھی صدا دی، میں کہاں کہاں پہنچا تیری دید کی لگن میں. اب رزلٹ اناؤنس کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں آج کے مقابلہ حسن تقریر کے چیف جج
استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد آصف علی رضا صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فیضان رضا، فیضان حضور محدث اعظم پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سب کی اس عظیم ادارے میں حاضری یہ ہم سب کے لیے باعث افتخار بھی ہے اور لائق اعزاز بھی۔ اللہ پاک اس ادارے کو اور اس ادارے کے عظیم اساتذہ کو، جن کی شب و روز کی کاوشیں اور کوششیں یہاں حاضر ہونے والے متلاشیان علم کو ان کی منزل سے آشنا کرتی ہیں۔ اللہ پاک ان عظیم علماء، ان عظیم اساتذہ، ان کے علم و فضل میں، ان کی صحت و عمر میں اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے، اور یقیناً اس ادارے کے بانی حضور محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کے فرزند ارجمند مجاہد اہل سنت صاحبزادہ حاجی محمد فضل کریم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کوششیں، ان کی کاوشیں، ان کا اخلاص اور ان کا علمی وقار اور جرت و بے باکی اس ادارے کا تعارف ہے۔ اللہ پاک موجودہ صاحبزادگان کو بھی، جناب صاحبزادہ حامد رضا صاحب، حسین رضا صاحب، حسن رضا صاحب، محسن رضا صاحب، زید مجدہم کو اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت بہت ہو چکا ہے، میں جو کچھ رسمی باتیں ہیں ان کو چھوڑتے ہوئے ایک دو گزارشات پیش کر کے جو نتائج ہیں ان کا اعلان کروں گا۔ اولاً تو میں جملہ جو اراکین بزم رضائے مصطفیٰ ہیں ان سب کو، اور ان کے چیف پیٹرن، ان کے جو رہنما ہیں، جو ان کی فکری بھی عملی رہنمائی بھی کرتے ہیں، اخی مکرم حضرت مولانا عبدالشکور فریدی صاحب زیدہ مجدہ کو بے حد مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بڑے تسلسل سے، بڑی محنت سے، بڑے لگن سے اس کامیاب مقابلہ جات کا انعقاد کیا۔ اللہ پاک ان کی کاوشیں قبول فرمائے۔ یاد رکھیے، سجی سجائی بزم میں آ کے بیٹھ جانا آسان ہوتا ہے، لیکن اس بزم کو سجانے میں کتنے افراد کی محنت، کتنے لوگوں کی کاوشیں اور مساعی شامل ہوتی ہیں، ہم بعض اوقات اسے نظر انداز کر جاتے ہیں۔ میں بار دیگر اپنی طرف سے، اپنے ججز ساتھیوں کی طرف سے بھی ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد جتنے بھی شرکائے مقابلہ جو اس شہر سے یا بیرون شہر مختلف جامعات، مختلف علمی اداروں کی طرف سے تشریف لائے، میں ان سب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کے معزز اساتذہ کرام کو، ان کے باوقار علمی اداروں کو میں اپنی طرف سے، اپنے ساتھی ججز کی طرف سے ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کے علم میں، آپ کی خطابت میں، آپ کی صلاحیتوں میں مزید اضافہ فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے،